والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربعی بن حراش بن عامر کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائیں، یعنی کیا لے کر آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم آتکم الا بخیر، میں تمہارے پاس خیر ہی کے ساتھ آیا ہوں۔ اتیتکم ان تعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں تمہارے پاس یہ لایا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وَأَن تَدْعُوا اور چھوڑو۔ ہر نبی کا پیغام توحید، لات، منات، عزا، حبل، الخلصہ، یہ سب وہ طاغوت ہیں جن کی اہل عرب عبادت کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ارد گرد دنیا جہان کے مقبرے اور آستانے، یہ سب امت کی اکثریت ان کی عبادت کرتی ہے۔ سجدے، رکوع، قیام، التجائیں، درخواستیں، منتیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص۔ جیسے یہ نیک بزرگ، ان میں سے کچھ نیک ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ کیا حالات ہیں، جو نیک بزرگ ہیں، ایسے ہی عرب کے اندر بھی نیک بزرگ تھے۔ یہ لات جو تھا ایک نیک آدمی تھا، بیت اللہ کے طواف کے لیے جو لوگ آتے انہیں ستو پلایا کرتا، ان کی خدمت کرتا، مہمان نواز تھا۔ طائف کے اندر بنو ثقیف کے لوگ اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی شکل و صورت بنائی اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ایسے ہی ہمارے ہاں کوئی نیک بزرگ فوت ہوتا ہے، صوفی عبداللہ امام المجاہدین مامو کانجن میں جامعہ کے اندر دفن ہے، اکیلی قبر ہے، اسے باہر نہیں دفن کیا بزرگ کو۔ کیوں؟ کہ علاقے کے اندر ان کی کرامتیں اتنی مشہور تھیں کہ اگر باہر کرتے تو مشرک حضرات اس کا مقبرہ بنا کے پوجا پاٹ شروع کر دیتے۔ اسے اس لیے جامع کی چار دیواری میں دفن کی کہ عبادت نہ شروع ہو جائے۔ نیک آدمی کی طرف لوگ پھر جاتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جلا ڈالا تھا۔ یعنی جو یہ مقبرے ہیں، جیسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سارے عرب میں صفائی کر دی تھی، توحید آئے گی تو یہ قبریں ختم ہوں گی۔ منات جو تھا یہ بھی اہل عرب کا ایک بت تھا، بحیرہ احمر کے ساحل پر نسب تھا۔ اوس اور خدرج اور دیگر قبائل اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، پتھر کو پوجتے تھے، اسی پر جا کر جانور ذبح کر دیتے تھے۔ جیسے یہاں گولڈے میں باقاعدہ چار دیواری بنی، میں دیکھ کر آیا، بابے کے نام پر، میر علی شاہ کے نام پر جتنے بکرے آتے ہیں نا وہاں چھوڑے جاتے ہیں، سارے یہ شاہ جی کے نام کا، بالکل من عن وہی شرک جو عرب کے لوگوں میں تھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے توڑ دیا تھا۔ بت فروش نہیں، بتوں کو توڑتے ہوتے ہیں۔ یہ وادی عزا جو ہے، یہ ایک ببول کا ایک درخت تھا، اس کے اندر ایک شیطانہ جننی جو بھی آپ کہیں وہ اس کے اندر تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے توڑا اور اس کے مجاور کو بھی قتل کر دیا۔ جس شرک کے پجاریوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔
اور جب تفصیل سے پڑھیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے پیغمبر میں نے تو صفائی کر دی اس درخت کی، کہتے کچھ دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ۔ اور جو علاقے کے لوگ تھے جب یہ دوبارہ گئے تو وہ سارے اکٹھے ہو کر یا عزا یا عزا یا عزا آوازیں لگا رہے۔ تو یہ عورت اس درخت کے اندر سے نکلی، آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر آ کر خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھی عزا جس کی لوگ عبادت کرتے، جنات کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے موقع پر حبل جو بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا ان کا بابا، سب سے بڑا ہیڈ چیف، یہ سب بڑی سرکار ہے یہ والی، یہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توڑ دیا تھا۔ ذوالخلصہ یہ بت تبالہ کے مقام پر خشعم قبیلے کے گھر میں تھا، اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ صفایا کر دو اس کو، یعنی جہاں توحید آئے گی وہاں پھر مقبرے نہیں ہوں گے، وہاں پھر مقبرے نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں یہی غلطی ہوئی مجاہدین سے کہ جہاں جہاں علاقہ فتح کیا وہ مقبرے نہیں گرائے، شرک کے مراکز نہیں گرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے خود بیت اللہ کو صاف کر دیا تھا۔ آج تو ہم اہل شرک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے توحید کی دعوت پھیلے گی؟ اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا میں نماز لے کر آیا ہوں، روزہ لے کر آیا ہوں، صلہ رحمی نہ۔ فرمایا ان تعبد اللہ، میری دعوت خالص توحید کی دعوت۔ ہم تو آج ایک سٹیج پر اہل شرک کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں، اہل توحید بیٹھے ہیں نیچے یا علی کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی غیرت کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سیدنا برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابو سفیان نے کہا غزوہ احد کے دن، آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، لڑائی ڈول کی طرح، کبھی تم اور کبھی ہم۔ اس دن تم نے مارا تھا، آج ہم نے تھوڑی سی صفائی کر دی۔ اب وہ خطبہ دے رہا ہے کھڑا ہو کے، تمہارے مردوں کے ناک کان کاٹے گئے ہیں، میں نے یہ حکم نہیں دیا، لیڈر آدمی تھا، چیف تھا ان کا، لیکن میں نے برا بھی نہیں جانا۔ اب دو پارٹیاں ہیں، دونوں ہی قبیلے رشتہ دار ہیں، برادری خاندان ہے، ایک اپنے بزرگوں کی حمایت میں لڑ رہا ہے اور ایک اللہ کی توحید کے لیے لڑ رہا ہے۔ فرق دیکھیں، ہیں دونوں ایک، خون ہے ایک۔ اب وہاں پر جب جنگ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، صحابہ 70 شہید ہو گئے، وہ چلے گئے، اب وہ جاتے جاتے پیغام کیا دے رہا ہے؟ اولو حبل، حبل کی جے، زندہ باد حبل۔ آج صحیح مسلوں کی صفائی ہوئی ہے، جیسے یہ انڈیا والے نعرے لگاتے ہیں، اور ایسے ہی ہماری قوم لگاتی ہے۔ کوئی بھی بات ہوگی تو نعرہ حیدری، کشتی کھیلیں گے تو نعرہ حیدری، درخت کھڑا کریں گے تو نعرہ حیدری، انڈیا کی بارڈر پہ فوجی کھڑا ہوا ہے تو نعرہ حیدری، شرک سے ڈوبا ہوا۔ فرق کیا ہے یہ نہیں سمجھ آتی۔ تو اس نے جب یہ نعرہ لگایا نا حبل کی جے، تو رسول نے فرمایا جواب دو نا ان کو، کیوں؟ اب توحید پر ڈاکہ پڑے۔ پہلے اس نے کہا نبی ہیں، سب خاموش رہے، عمر ابو بکر ہے، عمر ہے، سب چور، انہوں نے کہا سب بھی گئے، یعنی سب قتل ہو گئے۔ جب اس نے یہ اولا حبل کہا نا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو۔ فرمایا کیا جواب نے؟ فرمایا قولو، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے۔ یعنی توحید کے مقابلے دیکھیں جی، اب جلسہ اکٹھا ہے، سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اب یہاں پر توحید کی بات کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، پھر ان کو پابندی کریں گے تم شرکیہ نعرہ نہ لگاؤ۔ مجلس میں جب آپ بیٹھے ہوئے تو مجلس سے اٹھ جاؤ، علیحدگی اختیار کرو، ملت ابراہیم بنو، دیوس تو نہ بنو نا کہ ہم دیوس بن کر بیٹھے رہیں اور وہ وہاں پر قرآن خوانیاں اور بدعات اور شرک ہوتے رہیں اور ہم کہیں دیکھو جی موت کا موقع ہے۔
ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لک، ہمارا تو عزا ہے، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں، ہمارا تو تم تو بے مرشد ہو، ہمارا تو مرشد ہے آج کے مشرکوں کی زبان میں، اور کہتے ہیں بے مرشد ہے بابیوں کو سب کو۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا ان کے پرانے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بابا ہے نا اور تم بے مرشد ہے، کوئی شے نہیں۔ رسول نے فرمایا جواب دو، فرمایا کیا جواب ہے؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے، تمہارا یہ پتھر کیا کرے گا؟ یعنی توحید پر خاموشی اختیار نہیں کی، حالات کتنے سخت تھے، جواب دلوایا باقاعدہ۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، 3039 نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ میں سے ایک صحابی جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوسی تھے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کو فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ تو واللہ لا اعبد اللات ابدا واللہ لا اعبد العزى ابدا، خدیجہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، دیکھو میں کبھی بھی عزیٰ کی عبادت نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں جی گولڈا دیکھنا ہے، ہم اپنی گاڑی پہ چھوڑ کر آتے ہیں اور توحید پر باہر کھڑے رہتے ہیں، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، چھوڑنے گئے بڑا نیکی کا کام ہے جی، جاؤ دیکھو بابے کو سلام کرو، ہم باہر کھڑے، صاف کہہ دو نہ تم جاؤ نہ میری آخرت خراب، میں تو جاتا نہیں ہوں اور تمہیں منع کرتا ہوں، راستہ بھی نہیں بتلاتا، ادھر جا کے کیا کرو گے؟ ادھر تو شرک کی شرک ہے، میں نے چادر چڑھانی ہے، اس کو میں تو نہیں جاتا، اور چڑھاؤ گے تو آپ مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے، سیدھی سیدھی سناؤ اس کو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں خدیجہ کو میں کبھی بھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی عزیٰ کی عبادت نہیں کروں گا۔ سیدہ خدیجہ پھر داعیہ بن گئی، وہ کہتی ہیں لوگو لات کو چھوڑ دو، عزیٰ کو چھوڑ دو، دیکھو لات کو چھوڑ دو، عزیٰ کو چھوڑ دو، خدیجہ خطبہ دے رہی لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں۔ یہ اصل پیغام ہے ایمان کا، اسلام کا، جماعت کا، کام کرنے کا راستہ یہ ہے۔ بے شک ایک آدمی ساتھ ہو، سر نہ گنے کہ اتنے لوگ آ گئے۔ ہماری اپنی مسجد آپ چودھری بشیر صاحب، سہیل صاحب سارے دیکھو، ایک صف بھی نہیں ہوتی تھی، 2 آدمی بھی نہیں ہوتے تھے، اہل حدیث مصلی پر دیوبندی کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرے لوگ آ کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ چودھری غلام فرید صاحب تو بعد میں آئے، یہاں نماز پڑھا دیتے، میں وہاں کھڑا رہتا تھا، اسی انداز میں توحید دی نا، دیکھو کیسے لوگ پھر توحید پرست ہوئے۔ اسلام آباد کے کونے کونے میں اس مسجد کے توحید والے بنے ہوئے، یہاں سے اہل حدیث ہو کر گئے ہوئے۔ کیوں؟ دعوت کا انداز یہی، نبی کا طریقہ یہی ہے۔ آخری بات آج کے لیکچر کی، امام احمد حدیث کو لے کر آئے 17947۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں لوگ اس عزیٰ کی عبادت کرتے تھے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ سفید پتھر، سفید پتھر۔ جب انہیں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا، پہلی سرکار کو پھینک دیتے، نئی سرکار پکڑ سبحان اللہ۔ اب بھی کہتے ہیں انگوٹھی پہنی، بڑا بابے نے دیا تھا، اگلے نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بڑے فائدے نے اتار کے چل بھی نہیں پہن لو۔ میں کہتا ہوں وہ شرک جو ادھر تھا آج ہر جگہ پر، وہ پہلا پتھر پھینک دیتے، پہلے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے، اس سے خوبصورت ملا کہتے یہ تو نہیں ٹھیک۔ اب یہاں بھی ہوتا ہے، کس کا بیعت ہے؟ قادری صاحب کی بیعت ہوا، وہ قادری، وہ نقش بندی بڑا اس سے بڑا، اچھا چلو چھوڑو اس کو، فارغ کرو، نقش بندی کے جائے ادھر پہنچا، اس کی بیعت کر لیتے، پہلی سرکار کی چھٹی، نئی سرکار پکڑ لی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ دل میں آتا ہے، اس پتھر کو پوچھتا ہے، دل میں آتا ہے۔ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا تھا، ستو عرب کا کھانا تھا بڑا بہترین، لے کر چلتے صحرا میں، ستو کو کچھ بھی نہ ملا نا، صحرا میں پتھر وتھر تو ہے کوئی نہیں، اور پرانا پتھر لانا بھول گئے ہیں گھر سے، تو ستو کے اندر پانی ڈال کے اس کو سیدھا مند کر کے تھوڑی سی مورتی بنا لیتے، اور بھوک لگتی اسی کو پانی میں ڈال کے پی جاتے۔ کمال نہیں تھا؟ اور آج بھی یہی حال ہے۔